بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی جلد نمبر 2 کا 7واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 173، لیمو کا نقلی عرق۔ جلیل القدر عالم آقا عراقی لکھتے ہیں کہ مجھے قابل اعتماد اور عادل ملا عبدالحسین خوانصاری نے بتایا، کربلائے معلیٰ کے عطاروں میں سے ایک مشہور و معروف عطار بیمار پڑ گیا۔ تمام طبیبوں نے اس کا علاج کیا اور بہت کوشش کی، لیکن مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیمار حکیم بہت پریشان ہے اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے، جاؤ فلاں چیز کو بھی بیچ ڈالو اور اس سے اسے حاصل ہونے والی رقم کو میرے اوپر خرچ کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ ایک طرف ہو جائے، یا تو میں مر جاؤں یا اچھا ہو جاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ نہیں سکا اور پوچھ بیٹھا کہ آخر فلاں مال بیچ دینے سے تمہارے اچھے ہونے یا مر جانے کا کیا تعلق ہے؟ میرے اس سوال پر اس بیمار نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، سنو، شروع میں جب میں ایک معمولی عطار تھا تو میرے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں تھا۔ میرا مال اور دولت اور سرمایہ اسی سال بڑھا ہے کہ جب کربلا میں غشی طاری کر دینے والے بخار کا مرض یا اسی قسم کا ایک اور مرض بہت زیادہ پھیل گیا۔ طبیبوں نے اس کا علاج شیراز کے لیمو کا عرق تجویز کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرق لیمو آہستہ آہستہ نایاب ہونے لگا اور مہنگا ہو گیا۔ چنانچہ میں نے عرق لیمو میں چھاچھ کی ملاوٹ شروع کر دی اور پھر اسے کچھ اس مہارت سے بنایا کہ اس سے لیمو کی خوشبو آنے لگے۔ اسی طرح سے میں لیمو کے اس نقلی عرق کو اصلی لیمو کے عرق کی قیمت میں بیچنے لگا۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ عرق لیمو صرف میری ہی دکان پر دستیاب ہوتا تھا۔ جسے بھی اس عرق کی ضرورت ہوتی اسے میری دکان کا پتہ بتا دیا جاتا۔ اس تھوڑے ہی عرصے میں نقلی لیمو کا عرق بیچ کر جو در حقیقت چھاچھ تھا، میں نے اپنی دکان کے سرمایے میں اچھا خاصا اضافہ کر لیا۔ میری دکان کا شمار بڑی اور مشہور دکانوں میں ہونے لگا۔ پھر میں اپنے ہم پیشہ ابوالالوف کے برابر پہنچ گیا، اور آج تم میری یہ حالت دیکھ رہے ہو کہ میرے اس کام کا کتنا برا انجام ہوا، اور جو کچھ بھی میں نے مال و دولت جمع کیا تھا وہ سب کا سب خرچ ہو گیا، اور اس میں سے سوائے ایک چیز کے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آج مجھے خیال آیا کہ اس طرح دھوکہ دے کر نفع حاصل کر کے جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، اس میں سے ایک چیز بچی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اس چیز کو بھی بیچ ڈالو تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے اور میں چھٹکارا پا سکوں۔ اس نے تمام باتیں مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور خود بھی اسی جال میں پھنس گیا جس میں اس نے نقلی لیمو کا عرق بیچ کر دوسروں کو پھنسایا تھا۔ پیج نمبر 175، حرام کا کھانا۔ مہدی عباسی کے زمانے میں ایک قاضی جس کا نام شریک ابن عبداللہ تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابتدا میں بہت متقی اور پارسا عالم دین اور فقیہ تھا۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی نے اسے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں میرے 3 کاموں میں سے ایک کام کو لازمی طور پر قبول کرنا پڑے گا، یا تو تم منصب قضاوت کو قبول کرو اور جج بن جاؤ، یا میرے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ذمہ داری قبول کر لو اور استاد بن جاؤ، یا پھر کم از کم ایک مرتبہ میرے دسترخوان پر کھانا کھا لو۔ شریک نے کھانا کھانے کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کے خیال میں یہ بقیہ دونوں کاموں کی نسبت زیادہ آسان تھا۔ خلیفہ نے باورچی کو حکم دیا کہ وہ خصوصیت کے ساتھ انواع اقسام کے عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کرے۔ جب شریک ابن عبداللہ اتنے عمدہ اور لذیذ کھانے آئے گا تو وہ اپنے تقوی اور پارسائی پر ثابت قدم نہیں رہ پائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی۔ شریک حرام کا کھانا کھا لیا، اور یہ لقمہ حرام اس پر اتنا اثر انداز ہوا کہ اب اس نے باقی دونوں کام بھی قبول کر لیے۔ وہ قاضی بھی بنا اور خلیفہ کے بچوں کا استاد بھی بنا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بیت المال سے اپنی تنخواہ لینے جاتا تھا تو خزانچی سے بڑی سختی کے ساتھ اپنی رقم کا مطالبہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیت المال کے خزانچی نے کہا، تم نے مجھے کوئی گندم تو نہیں بیچی ہے کہ اس رقم کے سلسلے میں اتنی سختی کر رہے ہو؟ شریک نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے گندم سے بھی زیادہ قیمتی چیز بیچی ہے، اور وہ قیمتی چیز خود میرا دین ہے۔ جب بہلول عاقل کے لیے ہارون نے کھانا بھیجا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بڑا ہی مناسب جواب تھا، لیکن خلیفہ کے آدمیوں نے کہا، خلیفہ کے بھیجے ہوئے تحفے کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ بہلول نے قریب ہی موجود کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہ کھانا ان کے سامنے ڈال دو تاکہ یہ کھا لیں۔ خلیفہ کے بھیجے ہوئے آدمی سخت برہم ہو کر کہنے لگے، تم نے خلیفہ کے تحفے کی توہین کی ہے۔ اس موقع پر بہلول نے جواب بہت پیارا سا دیا، ذرا آہستہ بولو، اگر یہ کتے سمجھ لیں گے کہ خلیفہ کی طرف سے کھانا آیا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ پیج نمبر 177، چور رزق حلال سے محروم ہو گیا۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا خچر ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس شخص نے خچر کی لگام کھینچی اور فرار ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ نے اس خچر کی نگہبانی کرنے والے کو دینے کے لیے رکھے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سواری کا جانور لگام سے خالی ہے۔ بہرحال آپ خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے، اپنے غلام کو وہ 2 درہم دیے تاکہ وہ لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ غلام نے یہ بات جب حضرت علی کو بتائی تو آپ نے فرمایا، بندہ خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ پیج نمبر 178، سید علی اصفہانی اور قرض خواہ۔ نجف کے ایک عالم اپنے طالب علمی کے زمانے کا قصہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں اس زمانے میں نجف اشرف میں علم دین حاصل کر رہا تھا۔ میرے والد کے جملہ امور اور فرائض میرے دوسرے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھے اور اس سلسلے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ والد کے انتقال کے 7 ماہ بعد میری والدہ بھی اصفہان میں انتقال کر گئیں۔ ان کا جنازہ نجف اشرف لایا گیا۔ انہی دنوں ایک رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا، آپ کا انتقال تو اصفہان میں ہوا تھا اور آپ نجف اشرف میں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، لیکن مرنے کے بعد مجھے یہاں جگہ دی گئی ہے۔ میں نے پوچھا، میری والدہ آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ نجف ہی میں ہے، البتہ کسی اور جگہ پر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے والد کے برابر درجہ نہیں پایا ہوگا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ والد نے بتایا، بڑی سختی اور تکلیف میں تھا لیکن الحمدللہ آرام سے ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ جیسے لوگ بھی سختی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا بابا کے بیٹے حاجی رضا جو نعل بند کے نام سے مشہور ہیں، میں ان کا مقروض تھا۔ ان کی کچھ رقم میرے ذمے تھی اور وہ مجھ سے لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے میں برے حال میں تھا۔ سید حسن بیان کرتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں بے چینی کی حالت میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو جو والد کی وصی تھے اپنا خواب تحریر فرما دیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ وہ اس سلسلے میں تحقیق کریں کہ آیا واقعی اس شخص سے والد صاحب نے کوئی قرضہ لیا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے جواب لکھا کہ میں نے حاجی رضا کا نام والد محترم کی فائلوں میں تلاش کیا، لیکن ایسا کوئی نام مجھے قرض خواہوں کی فہرست میں نہیں ملا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو دوبارہ خط لکھا کہ اس شخص کو تلاش کر کے پوچھو کہ کیا ہمارے والد نے اس سے کچھ لیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے خط لکھا، میں نے اس شخص کو تلاش کر لیا اور اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہاں 17 تومان مجھے آپ کے والد سے لینا تھے اور اس کے بارے میں سوائے خدا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ مرحوم کے انتقال کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ کیا میرا نام بھی قرض خواہوں کی فہرست میں ہے، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی کہ آخر مرحوم نے قرض خواہوں کی فہرست میں میرے نام کا اندراج کیوں نہیں کیا۔ سید حسن کے بھائی نے مزید لکھا کہ پھر میں نے حاجی رضا سے گزارش کی کہ وہ یہ رقم مجھ سے لے لیں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے اپنا یہ حق یعنی 17 تومان معاف کر دیا ہے۔ پیج نمبر 181، اچھا ظالم۔ کہا جاتا ہے کہ ملک شاہ سلجوقی کا وزیر نظام الملک
آخرت اور قیامت کے حساب کتاب کے سلسلے میں انتہائی اہتمام کیا کرتا تھا اور اس سلسلے میں ہمیشہ فکر مند اور خوفزدہ رہا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے وزرات کے زمانے میں وہ ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کی فریاد رسی کیا کرتا تھا۔ خواجہ نظام الملک کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنی وزرات کے دور میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی گواہی تحریر فرما لے۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے علماء سے گواہی لے کر اور ان سے دستخط کروا کے اپنے کفن میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اس طرح سے اس کی آخرت میں نجات کا سامان ہو سکے۔ بعض بزرگ علماء نے اس کے حسن سلوک کی گواہی دی، البتہ جب گواہی نامے کا یہ کاغذ مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ ابو اسحاق کے پاس پہنچا تو انہوں نے گواہی نامے پر یہ عبارت تحریر کر دی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن خواجہ نظام الملک ظالموں میں سے اچھا ظالم ہے۔ شیخ ابو اسحاق کی یہ تحریر جب خواجہ نظام الملک نے پڑھی تو وہ بہت رویا اور کہا، سچ یہی ہے جو ابو اسحاق نے لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالموں کی مدد کرنا بذات خود حرام ہے اور اس کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم کی قسموں سے اور اس کی مختلف نوعیتوں سے آگاہی حاصل کرے، کیونکہ خود ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے ہر ایک کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ پیج نمبر 183، قبر سے شعلے۔ جلیل القدر عالم دین سید محمد علی عراقی فرماتے ہیں، میں اپنی جوانی کے دور میں آبائی قصبے کزہرو میں رہتا تھا۔ یہ قصبہ عراق کے مشہور قصبوں میں سے ایک ہے۔ وہاں ایک شخص رہا کرتا تھا اور اس کا نام اور خاندان سے اچھی طرح میں واقف بھی ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اسے دفن کیا گیا تو چونکہ اس کی قبر میرے گھر کے سامنے ہی تھی، لہٰذا میں نے دیکھا کہ 40 دن تک مغرب کے وقت اس کی قبر سے آنکھ کے شعلے بلند ہوا کرتے تھے اور رونے اور چلانے کی درد بھری آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں، بلکہ شروع کی راتوں میں تو وہ شخص اس بری طرح نالہ و فریاد کیا کرتا تھا کہ میں سخت خائف اور پریشان ہو کر رہ گیا اور اس خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھے غش آ جاتا تھا اور میں خود کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ لوگ میری یہ حالت دیکھ کر مجھے اٹھا کر گھر لے جاتے تھے۔ چند دنوں کے بعد جب میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تو مجھے اس شخص کے بارے میں جاننے کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا اس سلسلے میں حیران و پریشان تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے محلے کے بعض غلط عدالتی فیصلے کیے تھے اور ایسے ہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس نے کسی سید کے ساتھ بھی کیا تھا۔ وہ سید اپنا قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تھا، چنانچہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ عرصے تک اسے اپنے گھر کی چھت سے لٹکا کر رکھا تھا۔ پیج نمبر 185، ٹیکس وصول کرنے والے کی موت۔ ایک معتبر شخص بیان کرتا ہے کہ کچھ عرصے قبل کاشان میں، جو کہ ایران کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے، محمد علی نامی ایک عطار رہا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے حکومت کی ملازمت کر لی اور وہ ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے حکیمی دوائیوں اور جڑی بوٹیوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، چنانچہ کوئی بھی شخص جڑی بوٹیاں خرید و فروخت کرنے کا آزادانہ حق نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی غریب سید نے 3 کلو سریش حاصل کر کے اسے ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ ٹیکس وصول کرنے والے اس ظالم کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے سید کو بھرے بازار میں گالیاں دیں اور چند تھپڑ رسید کر دیے، اور وہ بیچارہ یہ کہتا ہوا جانے لگا کہ تجھے اس کی سزا میرے جد دیں گے۔ اس ظالم نے جب یہ سنا تو اپنے ملازم سے کہا، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور پھر اس کی گدی پر کئی ہاتھ مارے اور کہنے لگا، اب جاؤ اپنے جج سے کہو کہ وہ میرا ہاتھ کاندھے سے ناکارہ کر دے۔ دوسرے ہی دن وہ ظالم بخار میں مبتلا ہو گیا اور رات میں اس کے دونوں کاندھے ناکارہ ہو گئے۔ اس کے بعد کاندھوں پر ورم آ گیا اور اس سے خون اور پیپ رسنا شروع ہو گیا۔ چوتھے دن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے کاندھوں کے تمام تر گوشت کو کاٹنا پڑ گیا اور اس طرح اس کے کاندھوں کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ آخرکار 7ویں دن وہ مر گیا۔ سچ ہے، جو بھی اولاد علی علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتا ہے وہ اس کے برے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ پیج نمبر 187، جنت کی ضمانت۔ علی ابن ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بنو امیہ کے دربار میں ملازمت کرنے والے ایک شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس سلسلے میں
اجازت حاصل کر لوں۔ اجازت حاصل کرنے کے بعد جب میں اسے لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو سلام کے بعد اس نے کہا، قربان جاؤں، میں بنی امیہ کے دربار میں ملازمت کیا کرتا تھا، وہاں سے میں نے کافی مقدار میں دنیاوی مال و دولت حاصل کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں میں نے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی یہ بات سن کر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ ان کے دربار میں دفتری کام کر کے مال غنیمت جمع کر کے اور ان کے دشمنوں سے لڑ کر بنو امیہ کا ساتھ نہ دیتے تو وہ کبھی بھی ہمارا حق غصب نہیں کر سکتے تھے، اور اگر لوگ بنو امیہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے جس پر وہ تھے تو انہیں مزید کچھ مال و دولت حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس نے پوچھا، قربان جاؤں، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے کیا اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ امام نے فرمایا، جو کچھ میں تم سے کہوں گا اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم نے بنو امیہ کے دربار سے حاصل کیا ہے اسے ایک طرف نکال کر رکھ دو، پھر جن جن کا جو حق ہے انہیں پہنچاتے رہو تو وہ ان کے حوالے کر دو، اور اگر نہیں پہچانتے ان کو ان کی جانب سے راہ خدا میں صدقہ کر دو، تاکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لوں۔ علی ابن ابو حمزہ کہتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا اور پھر کہا، آپ پر میں فدا ہو جاؤں، جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص میرے ساتھ کوفے آ گیا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا امام کی ہدایت کے مطابق وہ جنہیں پہچانتا تھا ان کے حوالے کر دیا اور باقی مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جسم کا لباس بھی دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بعض دوستوں سے کچھ لے کر اس کے لیے ایک لباس خرید لیا اور کچھ رقم خرچ کے لیے مہیا کی۔ اس طرح چند مہینے گزرے تھے، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ جان کنی کے عالم میں تھا کہ یک بارگی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا، اے علی ابن ابو حمزہ، خدا کی قسم تمہارے آقا و مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کی تدفین کر دی، اور کچھ عرصے بعد جب میں مدینہ پہنچا تو امام کی خدمت میں رسائی حاصل کی تو امام نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اے علی، خدا کی قسم میں نے تمہارے ساتھی سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، سچ فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی مرتے وقت مجھ سے یہی کہا تھا۔ پیج نمبر 190، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو صفوان کی ہدایت۔ کوفے کے صفوان ابن مہران جمال اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ ان کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ صفوان کے پاس بے شمار اونٹ تھے اور وہ ان اونٹوں کو کرائے پر دے کر ضروریات زندگی پورا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صفوان جب 7ویں امام کی خدمت میں پہنچے اور زیارت کا شرف حاصل کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے صفوان، سوائے ایک کام کے تمہارے سب کام اچھے ہیں۔ صفوان کہتے ہیں، میں نے پوچھا، قربان جاؤں مولا، وہ کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس آدمی یعنی ہارون الرشید کو جو تم اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہو۔ صفوان نے کہا، میں کرائے پر یہ اونٹ کسی لالچ یا مال و دولت بڑھانے کے لیے نہیں دیتا ہوں، اور نہ کرائے سے حاصل ہونے والی رقم فضول شکار پر جا کر خرچ کرتا ہوں، اور نہ ہی لہو و لعب میں استعمال کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، چونکہ وہ شخص میرے اونٹوں کو حج کے لیے لے کر جاتا ہے، لہٰذا یہ میں اسے کرائے پر دیتا ہوں، اور میں خود اس کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اپنے ملازم اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ 7ویں امام نے پوچھا، تم نقد کرایہ وصول کر لیتے ہو یا کرائے کی رقم ادھار رہتی ہے؟ صفوان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، جی ہاں، یہ کرایہ ادھار رہتا ہے اور حج سے آنے کے بعد وہ مجھے دے دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہارون اور اس کے رشتہ دار تمہارے کرائے کی رقم ادا کرنے تک زندہ و سلامت رہیں؟ صفوان نے کہا، جی ہاں، ایسا تو ہے۔ امام نے فرمایا، جو شخص بھی انہیں چاہے اور دوست رکھے، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا اور وہ جہنم میں انہی کے ساتھ جائے گا۔ صفوان کہتے ہیں کہ پھر میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس ہدایت کے بعد اپنے تمام اونٹ فروخت کر دیے۔ یہ اطلاع ہارون الرشید کو ملی تو اس نے مجھے بلوا کر پوچھا، جیسا کہ میں نے سنا ہے، کیا تم نے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں؟ صفوان نے جواب دیا، جی ہاں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں، اب اپنے اونٹوں کی نگرانی میں نہیں کر سکتا اور یہ میرے بس کی بات نہیں رہی، اور میرا غلام بھی ان کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر ہے۔ ہارون نے کہا، نہ یہ بات صحیح ہے اور نہ وہ بات، مجھے معلوم ہے کہ کس نے تجھے اس کام کے لیے رغبت دلائی ہے، تو نے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے اشارے پر یہ کام کیا ہے۔ صفوان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کیا کام؟
ہارون نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اگر تم سے میری پرانی جان پہچان نہ ہوتی تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دیتا۔ پیج نمبر 193، بڑے خطرے سے بچا لیا۔ جن دنوں منصور دوانقی مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک روز انتہائی قیمتی موتی اس کے پاس فروخت کر کے لایا گیا۔ اس نے کچھ دیر موتی کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہو نہ ہو یہ موتی حشام ابن عبد الملک مروان کا ہے اور یہ مجھے ملنا چاہیے۔ چونکہ حشام کا بیٹا محمد اس موتی کو بیچنے کے لیے لایا ہوگا، لہٰذا کسی طرح سے اس سے یہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ایک محافظ ربی سے کہا، کل صبح کی نماز کے بعد مسجد الحرام کے تمام دروازوں کو بند کر دینا اور پھر ایک دروازہ کھول کر لوگوں کو باری باری اس سے داخل کرنے کی اجازت دو۔ پھر جو ہی محمد ابن حشام باہر نکلنے کے لیے دروازے پر آئے، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ لوگ فلاں دروازے سے ایک ایک کر کے باہر نکلیں گے، اور اعلان سن کر محمد سمجھ گیا کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ خوف اور وحشت کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا کرے۔ ایسے موقع پر جناب محمد ابن زید ابن علی ابن حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور دریافت فرمایا، تم کون ہو اور اس طرح کیوں حیران و پریشان ہو؟ اس نے کہا، اگر میں یہ بتا دوں کہ کون ہوں تو میری جان نہیں بچ سکتی۔ محمد ابن زید نے فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس بڑے خطرے سے بچا لوں گا۔ اس نے کہا، میں محمد ابن حشام ابن عبد الملک ہوں، اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ اس جلیل القدر نے بتایا، میں محمد ابن زین ابن علی ابن الحسین ہوں۔ گویا کہ تمہارے باپ نے میرے والد بزرگوار کو شہید کیا ہے، لیکن پھر بھی اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ تم میرے باپ کے قاتل نہیں ہو اور ناحق تمہارا خون بہا کر میرے والد محترم کا خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اب جس طرح بھی ممکن ہوگا میں تمہیں اس خطرے سے نجات دلاؤں گا۔ اس سلسلے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور میں اس پر اس وقت تک عمل کروں گا جب تک تم اس سے اتفاق کرو گے اور گھبراؤ گے نہیں۔ یہ کہہ کر محمد ابن زید نے اپنی ردا سر سے اتار کر اس کے سر پر ڈال دی اور کھینچتے ہوئے تھپڑ مارتے ہوئے اسے مسجد کے دروازے تک لے گئے اور ربی نامی محافظ سے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے، کہا، یہ خبیث آدمی کوفہ کا شتربان ہے۔ اس نے مجھے اپنا اونٹ کرائے پر آنے جانے کے لیے دیا تھا، لیکن پھر یہ بھاگ گیا اور اپنا اونٹ کسی اور کو کرائے پر دے دیا۔ میرے پاس اس بات کو ثبوت میں 2 عادل گواہ بھی ہیں۔ اب میں مہربانی فرما کر اپنے 2 سپاہیوں کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ میں اسے قاضی تک لے جاؤں۔ یہ سن کر ربی نے فوراً اپنے 2 سپاہیوں کو محمد ابن زید کے ساتھ کر دیا اور وہ سب آسانی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل گئے۔ راستے میں ابن زید نے محمد ابن حشام سے مخاطب ہو کر کہا، اے خبیث آدمی، اگر تم میرا حق ادا کر دو تو میں ان دونوں سپاہیوں اور قاضی کو زحمت نہ دوں گا۔ محمد ابن حشام پوری طرح معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، یبن رسول اللہ، میں آپ کا حکم مانوں گا اور حق ادا کر دوں گا۔ پس محمد ابن زید نے دونوں سپاہیوں سے فرمایا، چونکہ اب یہ شخص میرا حق ادا کرنے کا عہد کر رہا ہے، لہٰذا آپ دونوں زحمت نہ فرمائیں۔ چنانچہ وہ دونوں سپاہی واپس لوٹ گئے۔ اس طرح محمد ابن حشام کو موت کے خطرے سے بآسانی نجات مل گئی۔ اس نے محمد ابن زید کے سر اور پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو آپ ہی کے خاندان میں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حشام کے بیٹے نے وہ قیمتی موتی اپنے جیب سے نکالا اور کہنے لگا، اس ہدیے کو قبول کر کے مجھے عزت فرمائیے۔ محمد ابن زید نے فرمایا، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے عوض کوئی چیز نہیں لیتا۔ میں نے تو مجھ سے اپنے والد محترم کا خون کا بدلہ بھی نہیں لیا، تو بھلا یہ موتی میں تجھ سے کیوں لوں گا؟ پیج نمبر 197، خدا نے اس کی فریاد سن لی۔ بزرگوں میں سے ایک بزرگ عالم بیان کرتے ہیں، ایک شخص کے چہرے کو میں نے جانکنی کی حالت میں انتہائی سیاہ، ہولناک، گھناؤنا اور بدبودار پایا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا اور میں سوچنے لگا کہ اس طرح مر جانے کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی، اے ملک الموت، ذرا ٹھہرو کہ اس شخص کا مجھ پر ایک حق ہے جو اس وقت ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس پر انوار رحمت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ چہرے سے خوف و وحشت کی بجائے معصومیت ٹپکنے لگی اور بدبو کی جگہ اس کی چہرے سے بہترین خوشبو آنے لگی، یہاں تک کہ اس کا برزخی جسم
بلور جیسی چمکدار اور صاف شفاف دھات کی طرح نور افشانی کرنے لگا۔ پھر اس کی حالت میں بڑے آرام سے اس شخص کی روح جسم سے نکال لی گئی۔ وہ عالم بزرگوار کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے یہ سمجھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ آخرکار اس شخص کا خدا پر کون سا ایسا حق تھا۔ چنانچہ رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ جان کنی کے موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے بتایا، جیسا کہ تم نے جان کنی کے موقع پر میرا انجام دیکھا، میں بہت برا آدمی ہوں۔ البتہ ایک دن جب میں نے ایک مظلوم کو بلا وجہ پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو چونکہ حکومت میں میرا اثر و رسوخ تھا، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اس بے قصور کو بچا لیا جائے، اور اس کو میں نے بچا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے سخت ترین حالت میں میری فریاد سن لی۔ اس مقام پر کتاب بکھرے موتی جلد نمبر 2 کی 7ویں حصے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات کو 8ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شکریہ، التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔